اشمط رايد خلفك في بيوت بتدعي لك قدامك حد وجاي اضرب اضرب. السلام علیکم ناظرین، کام کی بات کے ساتھ حامد خان المشرقی حاضر ہے۔ ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک طرح سے اب جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ کا آغاز بلا شبہ خود فلسطین کے مسجد الاقصی میں قبضہ کر کے یہودیوں نے کیا، اور مسجد الاقصی جو ہے اس کے اوپر یہودیوں نے جو قبضے کی ناپاک سازش کی اور کوشش کی، اس کے جواب میں فلسطینیوں نے یہ برملا اعلان کیا اور ثابت کیا کہ وہ ایک ایک فلسطینی اپنی جان دینے کو تیار ہے، اور اپنی جان دے دیں گے، لیکن مسجد الاقصی کے اوپر یہودیوں کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کی اطلاعات کے مطابق جو کل 130 کامیاب میزائل راکٹ داغے تھے حماس نے، اس میں سے بہت سارے کامیابی سے تل ابیب میں اسرائیل کے اندر گرے، اور اس سے اسرائیل کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، اور انڈیا کی ایک شہری بھی ہلاک ہوئی ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ شہر میں تباہی کے مناظر ہیں، فوٹوز ہیں، ایک بس پوری جل گئی یہودیوں کے جو اس تل ابیب میں، اور اسی طرح ایک آئل کی جو ریفائنری ہے یا آئل کا سٹوریج ہے وہاں پر میزائل گرا، وہاں آگ لگ گئی۔ تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ صورتحال حماس نے واضح طور پر اپنی طاقت دکھائی ہے پہلی بار، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ حماس اب اس طرح کی کمزوری نہیں دکھائے گی جو پچھلے کچھ سالوں میں لگتا تھا کہ 1-2 راکٹ چھوڑتے ہیں اور اس کے جواب میں اتنے شہری جو ہیں وہ فلسطینی جاں بحق ہو جاتے ہیں اسرائیل کے حملے میں۔ اسرائیل نے پھر ایک بار بزدلی دکھاتے ہوئے ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، پوری عمارت زمیں بوس ہو گئی، اور 35-40 کے قریب فلسطینی، جس میں کوئی 15 کے قریب بچے شامل ہیں، شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے ہیں۔ ناظرین، لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق حماس نے اسرائیل کے جو ٹینک غزہ کی جانب بڑھنے شروع ہو گئے تھے ان کے اوپر کارنیٹ میزائل مارے ہیں، اور دونوں میزائلوں نے ٹینکوں کو ہٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دم سے اسرائیل کی فوج اور اسرائیل کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان میں پریشانی اور خوف کا علامت جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور خوف چھا گیا ہے۔ اس حوالے سے ابھی مزید اطلاعات آئیں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے۔ پچھلے 15-20 سال سے بھی پہلے آج تک کبھی حماس نے اس طرح اینٹی ٹینک میزائل ڈائریکٹ استعمال نہیں کیے تھے۔ پاکستان نے بڑی واضح طور پر اس کے اوپر فلسطین کی حمایت کا اعلان تو کیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے، پرائم منسٹر کا بھی آیا ہے، ترکی کے طیب اردگان کا بھی آیا ہے، باقی دنیا کی طرف سے بھی آنا ضروری ہے، اور دنیا کو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ فلسطین کے اندر بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسلم دنیا کہاں ہیں، مسلم سربراہ کہاں ہیں، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ قبلہ اول کو بچایا جائے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ ایک فیصلہ کن جنگ کا آغاز جو کہ یہودی زائنسٹ نے خود کیا ہے، اس کو انشاءاللہ فلسطینی اپنے خون کے ساتھ کامیابی سے انجام کو پہنچائیں گے۔ یا عم القدس بيه یا عم القدس بيه نخوة وكرم وهمة راية أعلى من القمة لا تستغرب ما هم أهل القدس بيه۔ اور اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو آئرن ڈوم جس کے اوپر بڑا ناز تھا اسرائیل کے دفاعی نظام کو، جی کہ ہر راکٹ کو وہ تباہ کر دے گا ہوا میں، وہ مکمل طور پر فیل ہو گیا ہے، اور چند ایک راکٹ تباہ کیے، اور بہت سارے اندر شہر کے بھی گرے ہیں۔ اب آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ اسرائیل پھر ایک بار غزہ کے اور رام اللہ کے جو شہری علاقے ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، اور اس کے لیے فلسطینی کوئی بھی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ لیکن آج بار بار ایک ہی بات کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ مسلم دنیا کب جاگے گی، مسلم حکمران کب جاگیں گے، اور کب وہ وقت آئے گا جب وہ کھل کر فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں گے عملی طور پر اب ساتھ دینے کا وقت آ گیا ہے، اب باتوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ کو مزید اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ حامد خان المشرقی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔